نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 24ویں تراویح ہے اور انشاءاللہ العزیز اس کے خلاصے میں سورہ قاف، سورہ الذاریات، سورہ طور، سورہ النجم، سورہ القمر اور سورہ الرحمن شامل ہیں انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو سب سے زیادہ اچنبھا آپ کی جس بات پر ہوا وہ یہ تھی کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا، جبکہ وہ ذرہ ذرہ ہو چکا ہوگا، مٹی میں مل چکا ہوگا وہ، اور پھر وہ کیسے اپنے اعمال کا جو ہے حساب دے گا۔ یہ ان کو بڑی ایک انہونی بات لگا کرتی تھی۔ اس میں بڑے مختصر طریقے سے چھوٹے چھوٹے فقروں میں ایک طرف آخرت کے امکان اور اس کے وقوع پر دلائل دیے گئے ہیں، تو دوسری طرف لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ تم خواہ تعجب کرو یا بعید از عقل سمجھو یا جھٹلاؤ، بہرحال اس سے حقیقت بدل نہیں سکتی۔ حقیقت اور قطعی ہے اور حقیقت اٹل ہے کہ جب تمہارے جسم کا ایک ذرہ جو زمین میں منتشر ہو کر مل جائے گا تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ وہ ذرہ تمہارا کہاں پہنچا اور کہاں تک گیا، وہ ان سب کو جمع کر کے لے آئے گا اور اکٹھا کرے گا اور تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر آیت نمبر 12 اور 14 میں ان آیات سے گزرے ہوئے انبیاء اور ان کی اقوام کا ذکر ملتا ہے کہ ان میں سے ہر قوم نے آخرت کا وہ عقیدہ جو تمام انبیاء علیہ السلام پیش کرتے رہے ان کو جھٹلایا، حالانکہ وہی حقیقت کے مطابق ہے۔ اس کا انکار جس قوم نے بھی کیا وہ شدید اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہو کر رہی اور آخرکار اللہ کے عذاب نے اس کو آ کر دبوچ لیا۔ پھر آیت نمبر 16 اور 18 میں ملتا ہے، فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی شعرک سے بھی زیادہ قریب ہیں اور دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز کو جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 19 سے 35 میں قیامت کے سب سے پہلے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ انسان موت سے بھاگتا پھرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ کبھی نہیں مرے گا، اور آخرکار ایک دن وہ اچانک اس پر آ پہنچتا ہے کہ جب اس کی جان کنی کا وقت آ جاتا ہے، پھر اسی طرح ایک دن قیامت بھی اچانک آ جائے گی اور پھر سب کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، جس کے بارے میں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر ایک مجرم کی طرح اسے ایک فرشتہ جو کہ انکار کرنے والا ہے، اسے ایک فرشتہ ہانک کر اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے لے کر جائے گا، جبکہ دوسرا فرشتہ پہنچ کر اس کی کارگزاری، اس کی رپورٹ پوری جو ہے وہاں پیش کر دے گا، اور پھر کافر کے خلاف فیصلہ ہونے کی صورت میں انہی فرشتوں کو حکم ملے گا کہ لے جاؤ اور لے جا کر ان کو جہنم میں پھینک دو ان کو۔ ایسے میں شیطان اور پھر اس کی جو مجرم کی تکرار ہوگی اور وہ مجرم جو ہے وہ دوش دے گا شیطان کو کہ تو نے مجھے بہکایا، تو اس پر جو ہے وہ شیطان جو ہے کہے گا کمبخت تو خود بھاگا پھرتا تھا، میں کوئی زبردستی تو میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو اس کام کو کر، ان بدی کے کاموں پر تو خود فریفتہ تھا، تو خود مزے لیا کرتا تھا، اسی لیے سمجھانے والوں کی کوئی بات تیری سمجھ میں نہیں آتی تھی اور میری ترغیبات پر تو پھسلتا چلا گیا۔ پھر دونوں کو اللہ سے جھاڑ لگے گی اور کہا جائے گا کہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ سب مجرمین کے فیصلے ہو جانے کے بعد جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی؟ یہ وہ بھوکوں کی طرح چنگاڑے گی اور کہے گی کچھ اور ہے تو لے کے آؤ۔ دوسری طرف اللہ سے ڈرنے والے وہ جنت کے قریب لائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ وہ چیز ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا، جاؤ اور عیش کرو، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ جو بھی ان کو خواہش ہوگی وہ آن کی آن میں پوری کر دی جائے گی، یہاں تک کہ پھر ان کی کوئی حسرت باقی نہیں رہ جائے گی۔ آیت نمبر 30 سے 35 میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایمان افروز باتیں دنیا والوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، مگر ان کی اکثریت جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ تم سے پہلی بڑی بڑی قومیں اور طاقتور قومیں گزر چکی ہیں، لیکن جب ہم نے ان کی پکڑ کی تو پھر انہیں کوئی جائے پناہ نہ مل سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ دین کی راہ میں حائل مخالفتوں کے مقابلے میں صبر کریں، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو خبردار کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ ضرور نصیحت پائے گا۔ اس کے بعد سورہ الذاریات کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اسلام کے اوائل میں نازل ہونے والی ایک سورت ہے، جب دعوت کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن ظلم و تشدد کی چکی ابھی چلنی شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ایک بڑا حصہ آخرت سے متعلق ہے اور آخر میں توحید کی بات کی گئی ہے۔ پہلے رکوع کے اندر ہواؤں کی قسم
کھا کر بات کو شروع کیا گیا کہ قسم ان ہواؤں کی جو گرد و غبار اڑانے والی ہیں اور کروڑوں گیلن پانی اٹھانے والے بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ لیے پھرتی ہیں، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے اس پر جا کر وہ برس جاتی ہیں، پھر سبک رفتاری سے وہ چلتی رہتی ہیں۔ ان میں اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ جس طرح یہ انسان کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، اور سچ ہے بالکل اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ ایک دن سب کا حساب کتاب ہوگا، اچھے اور برے عمل کے بارے میں باس پرس ہوگی، اور اچھے اعمال کا اجر ملے گا اور برے اعمال کی دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر مختلف شکلوں کے آسمان کی قسم کھائی گئی کہ جس سے مراد فضا میں یہ بکھرے ہوئے بادل ہیں جو کہ مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں، کہ جس طرح بادل مختلف شکلوں میں جو ہے وہ اڑتے پھرتے ہیں، بالکل اسی طرح آخرت کے بارے میں مختلف انسانوں کے تصورات مختلف ہیں، کوئی اسے مانتا ہے، کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے ایک دن برپا ہو کر رہنا ہے۔ کہ جو آج کے دانشور اٹکل پچو مارتے ہیں اور وہ دنیا کی حد تک درست یا غلط ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے حق وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا۔ آخرت برپا ہونے پر ان کی سب قیاس آرائیاں غلط ثابت ہوں گی۔ جب ان جھٹلانے والوں کو آگ پر تپایا جائے گا اور نیکوکاروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں ہر قسم کی نعمتیں انہیں فراہم کی جائیں گی، تو دنیا میں ان نیکوکاروں کی نشانی یہ ہے کہ وہ راتوں کو اپنے پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، راتوں کے پچھلے پہر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر دوسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنہوں نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی اور پھر قوم لوط کی طرف عذاب کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس مجرم قوم کے نشان زدہ پتھروں سے بارش کی گئی اس پر، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مخالف فرعون کا تذکرہ ملتا ہے کہ کس طرح اس نے سرکشی کی اور بالآخر اپنے حواریوں کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ قوم عاد، قوم ثمود اور دیگر اقوام کی تباہی کی مختصر تذکیر بھی کرائی گئی ہے، تفصیل ہم گزشتہ خلاصوں میں اس کی بیان کر چکے ہیں۔ پھر تیسرے رکوع میں توحید کے متعلق کچھ دلائل جیسے آسمان اور زمین کی تخلیق، تمام مخلوقات کے جوڑے بیان کر کے حضرت انسان کو کہا گیا کہ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اور بتایا گیا کہ میں نے کسی انسان کو اس کی سبب پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کرے جس کے بدلے وہ کوئی مفاد نہیں چاہتا، لیکن جو ایسا نہیں کریں گے تو اپنی جانوں پر وہ ظلم کریں گے اور اس کا بھیانک بدلہ لینے کے لیے وہ تیار رہیں۔ پھر سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے، مضامین کی اندرونی شہادت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک مکہ معظمہ کے اسی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے جو جس دور کے اندر سورہ ذاریات نازل ہوئی تھی، اور اس میں بھی آخرت کے دلائل ملتے ہیں۔ پہلے رکوع میں آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق اور آثار کی قسم کھا کر پورے زور کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ وہ یقیناً واقع ہو کر رہے گی، یعنی مراد قیامت، اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے برپا ہونے سے روک دے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جب وہ پیش آئے گی تو اس کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا، اور اسے مان کر تقوی کی روش اختیار کر لینے والوں کی وہ ہے کس طرح انہیں انعامات سے سرفراز کیا جائے گا۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر منکرین حق کے اس رویے پر تنقید کی گئی کہ جو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے، وہ آپ کو کبھی کاہن، کبھی مجنون، کبھی شاعر قرار دے کر عوام الناس کو آپ کے خلاف بہکاتے رہتے تھے تاکہ لوگ آپ کے لائے ہوئے پیغام کی طرف سنجیدگی سے غور نہ کریں۔ وہ آپ کی ذات کو اپنے حق میں ایک بلائے ناگہانی سمجھتے تھے اور اعلانیہ کہتے تھے کہ کوئی آفت ان پر نازل ہو جائے تو ہمارا ان سے پیچھا چھوٹے۔ وہ آپ پر الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن آپ خود گھڑ گھڑ کر خدا کا نام لے کر اس کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ معاذ اللہ ایک فریب ہے جو آپ نے بنا رکھا ہے۔ وہ آپ کی دعوت حق و تبلیغ سے ایسی بیزاری کا ظاہر کرتے تھے کہ جیسے آپ کے کچھ مانگنے کے لیے آپ ان کے پیچھے جو ہے نا لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں اور ان سے کچھ جو مانگ رہے ہیں اپنی ضرورت پوری کروا رہے ہیں، تو وہ آپ سے منہ چھپائے پھرتے تھے۔ وہ آپس میں بیٹھ کر سوچتے تھے کہ آپ کے خلاف کیا چال ایسی چلی جائے کہ جس سے آپ کی اس دعوت کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی رویے پر تنقید کرتے ہوئے پے در پہ کچھ سوالات کیے، جن میں سے ہر سوال یا تو ان کے کسی اعتراض کا جواب ہے یا پھر ان کی کسی جہالت پر تبصرہ۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ کی نبوت کا قائل کرنے کے لیے کوئی معجزہ دکھانا قطعی حاصل ہے، کیونکہ یہ ایسے ہٹ دھرم لوگ ہیں کہ جو خواہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ان کو دکھا دیا جائے، لیکن یہ اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر جو ہے گھڑ کر لے آئیں گے، جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور اس رکوع کے آغاز میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی
کہ ان مخالفین کے الزامات اور اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر آپ جو ہے دعوت کو دیے چلے جائیں اور اللہ کا پیغام جو ہے وہ انہیں سناتے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد و تسبیح سے وہ قوت حاصل کرتے رہیں کہ جو ایسے حالات میں اللہ کا کام کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ آج کے داعی اللہ جو اللہ کا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ ہدایت ان کے لیے بھی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ نجم جو ہے وہ 5 نبوی میں جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ یہ قرآن مجید کی وہ پہلی سورت ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع عام میں سنایا تھا، اور مجمع میں کافر اور مومن یہ سارے کے سارے موجود تھے۔ آخر میں جب آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ فرمایا تو حاضرین میں جتنے وہاں موجود تھے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا وہ کافر مشرکین کے سردار ہوں، سارے کے سارے جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے تھے، سجدہ کیے بغیر رہ نہیں سکے تھے۔ پہلے رکوع میں غروب ہونے والے ستارے کی قسم کھا کر کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت و کردار سے تم بچپن سے واقف ہو، تمہارے یہ رفیق تاریکی میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں ٹھیک صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، نہ وہ راستہ بھولے ہیں کہ ادھر ادھر پھرتے رہیں، اور نہ ہی راستے سے بہکے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے بلکہ ہمارا ایک فرشتہ جبرائیل امین ہماری جانب سے وحی لاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے تاکہ یہ تمہیں آگاہ کریں۔ اب تم اللہ کا مقابلہ لات، عزیٰ اور منات، یہ مشرکین دیوی دیوتا جو تھے، ان سے تم کرتے ہو جن کے نام بھی تمہارا آبا و اجداد نے خود ہی رکھ لیے تھے، جبکہ آخرت کا پورا اختیار تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ دوسرے رکوع میں آتا ہے کہ اگر آسمان کے سارے فرشتے مل کر بھی تمہاری سفارش کریں تو وہ تمہارے کسی کام نہ آ سکے گی، پھر تمہارے ان معبودوں کی تو کیا حیثیت ہے؟ سفارش تو اسی کے حق میں مقبول ہو سکے گی جس کے حق میں اللہ چاہے گا، اور اللہ مشرکوں کے حق میں فیصلہ کر چکا ہے کہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا، تو وہ تمہارے حق میں سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ علاوہ سفارش تو وہ کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، خواہ یہ انسان ہو یا فرشتے۔ کفار کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل ایمان کو تسلی دی گئی اور فرمایا گیا کہ نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے بہت اچھی جزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اعمال فاحشہ سے پرہیز کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا کوئی چوک ہو جائے تو نادم ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگا کرتے ہیں۔ تیسرے رکوع کے اندر قریش کے سردار ولید بن مغیرہ کے متعلق یہ نازل ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا اور قریب تھا کہ وہ ایمان لے آتا، کہ اس کے ایک مشرک دوست نے جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ تم آخرت سے ڈرتے ہو، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں، اور تم مجھے اس کے لیے فلاں جو ہے نا وہ اماؤنٹ مجھے دے دو، باقی میری ذمہ داری ہے آخرت کی۔ تو اس پر بات پر ولید بن مغیرہ وہ راضی ہو گیا اور اس نے اس اماؤنٹ کی ایک قسط بھی اس کو ادا کر دی، اور وہ اسلام سے پھر وہ کھنچ گیا، بلکہ کھنچ ہی نہیں گیا، پھر اسلام کا راستہ روکنے کو اس نے اپنا ایک مشن بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر کرتے ہوئے آخرت سے متعلق کچھ تعلیمات کو اس لیے نقل کیا گیا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین جو ہے وہ پیش نہیں کر رہے، بلکہ وہی باتیں بتا رہے ہیں، وہی اخلاقیات، وہی سسٹم بتا رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام ان کو جو ہے وہ دیا جاتا رہا ہے، خصوصاً ابراہیم خلیل اللہ جن کو کہ مشرکین مکہ ان کی اولاد ہونے پر فخر کیا کرتے تھے۔ پھر علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ یہ کافر اپنی قوت کے بل پر حق کا راستہ نہیں روک سکتے، اللہ سے پہلے اس سے پہلے بڑے بڑے طاقتور آ چکے ہیں اور اللہ ان کو فنا کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ آخر میں اس صورت کا اختتام ہو رہا ہے کہ اے مکہ کے باشندوں، کلام الہی سن کر تم غرور سے اکڑتے ہوئے بڑی بے پرواہی سے گزر جاتے ہو، یہ مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، پھر واویلا کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تمام معبودان باطل سے رشتہ توڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جو ہے وہ سچا رشتہ تم جوڑ لو۔ پھر اس کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے نزول کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب شق القمر کا معجزہ رونما ہوا، اور یہ معجزہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 5 سال پہلے منا کے میدان میں ظہور پذیر ہوا تھا۔ اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ کفار مکہ آئے روز معجزات کا مشاہدہ کرتے بھی رہتے تھے، جن کو دیکھنے کے بعد کوئی سلیم الطبع انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن عقل کے اندھے
ان کو جادو کے اگر جو ہے وہ ٹال دیا کرتے تھے۔ آخر کار ایک رات ان کی فرمائش پر شق القمر کا موضع دکھایا گیا۔ مکے کے سارے باشندے وہ مینا کے کھلے میدان میں حاضر تھے، آسمان پر جو ہے وہ چاند چمک رہا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور وہ چاند جو ہے دو حصوں میں بڑھ گیا، اور لگ یہ رہا تھا ایک پہاڑ کے اس طرف ہے اور دوسرا پہاڑ کے اس طرف حصہ چلا گیا ہے، اور فوری طور پر جو ہے وہ آنن فان وہ آ کر جڑ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر تصور ہے سے سارے کے سارے جو ہے اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا کہ ہم کس طرح جو ہے اب ان کی نبوت کا انکار کریں۔ تو پھر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہے تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو تو وہ تو آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ ضمناً ایک بات بتاتے چلیں کہ سید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مالابار کی تاریخ کا یہ واقعہ بھی نقل فرمایا کہ وہاں کے راجہ کے روزنامچوں میں اس تاریخ میں لکھا ہوا موجود ہے کہ وہ راجہ اس رات اپنے درباریوں کے ساتھ سمندر کے کنارے ٹہل رہا تھا، تو اس نے اپنی آنکھوں سے وہ حیرت انگیز جو ہے نا منظر وہ دیکھا تھا اس نے۔ وہ تو قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جانب تو یہ موضع دکھایا، تو دوسری جانب چھوٹی چھوٹی آیات میں تاریخ انسانی کے 5 اہم واقعات کو پیش کر کے دعوت فکر دی کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم لوط اور قوم فرعون، ان میں ان کے تاریخ واقعات بیان کرنے کے بعد مختصراً اور پھر اس آیت کو دہرایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر کیا ہے کوئی جو کہ اس نصیحت کو قبول کرے۔ جس میں قارئین کو تنبیہ کی گئی کہ قرآن کوئی معموں کی کتاب نہیں ہے کہ جس کو سمجھنا جو ہے وہ بس سے باہر ہو، مشکل ہو۔ یہ تو ایک کھلی اور واضح کتاب ہے، جو شخص بھی خلوص و نیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اور آخر میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس روز کفار منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں پھینکے جائیں گے، اور نصیحت حاصل کرنے والوں کو ان کا خوشنما انجام ہوگا، بڑے ذی اقتدار بادشاہ حقیقی کا تقرب انہیں حاصل ہوگا۔ پھر سورہ الرحمن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مبارک سورہ کا پہلا کلمہ الرحمن ہے، یہی اس کا نام ہے۔ نیز اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کی تجلیاں ہر سو جلوہ تراز ہیں۔ وہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ایک مکی صورت ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر مختصراً بیان کر دیں۔ حضرت عروہ بن ابی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کہنے لگے کہ قریش نے آج تک قرآن کو سنا نہیں، بغیر سنے ہی بس اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، کہ اگر کوئی صاحب ہمت کر کے بآواز بلند اس قرآن کو حکیم کو سنائے تو کتنا اچھا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سعادت میں حاصل کروں گا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے انہیں منع کیا کہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پر کوئی ایسا فرد جائے جو کہ قوی ہو اور اس کا قبیلہ بھی زور آور ہو، تاکہ اس کے خوف سے جو کافر لوگ ہیں مشرکین ہیں اس پر دسترازی نہ کر سکیں۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایک نہ سنی اور اٹھے اور مقام ابراہیم پر جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ رحمان کی سریلی آواز میں بآواز بلند تلاوت شروع کر دی۔ قریش جو اپنی مجلس سے جمائے بیٹھے تھے، پہلے تو انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، اور بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو پھر وہ کھڑے ہوئے اور آ کر انہیں اتنا مارا بےدردی کے ساتھ کہ انہیں لہو لہان کر دیا، چہرہ مبارک جو ہے وہ ان کا وہ سوج گیا تھا۔ وہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان کے مشاہدے میں دن اور رات آتی رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انسانوں اور جنوں سے سوال کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت اس صورت میں 31 بار دہرائی گئی ہے۔ اصل میں لفظ اعلیٰ استعمال ہوا ہے۔ ہر بار جملے کے اعتبار سے یہ اپنے ایک الگ معنی رکھتا ہے، جن میں نعمت، عجائب، قدرت، خوبیاں، اوصاف حمیدہ، کرشمے، کمالات، احسانات، انعامات، یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ تم سے تو جن ہی اچھے ہوئے کہ جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھا جاتا تو اس کے جواب میں وہ یوں کہتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے۔ لہذا چاہیے کہ جب کوئی شخص یہ آیت پڑھے تو اس کا یہی جواب دینا چاہیے۔ علاوہ ازیں
اس آیت اور اس کے بعد کی آیات میں دونوں طرح کی مکلف مخلوق یعنی جنوں اور انسانوں کو مشترکہ طور پر خطاب کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کے دونوں کے نبی ہیں۔ اس صورت میں جنت اور جہنم کا نقشہ یوں کھینچا گیا کہ اپنے سامنے نظر آتی ہے، اس میں عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو اسلامی نظام کے قیام ہی سے ممکن ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی اور صرف تیرے رب کی ذات جلیل ایسی ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے۔ الحمدللہ آج ہماری 24ویں تراویح کا خلاصہ مکمل ہوا۔ 25ویں تراویح کے خلاصے کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ